نارکوس کولمبین ڈرگ لارڈ کنگ آف کوکین پابلو ایسکوبار کی زندگی پر مبنی ویب سیریز ہے جس کا کہا گیا جملہ آج بھی زبان زد عام ہے: آئی ایم ناٹ اے رچ پرسن، آئی ایم اے پور پرسن ود منی۔ پابلو ایسکوبار، جس نے غریبی میں آنکھ کھولی اور بچپن سے چوری چکاری، قتل، کڈنیپنگ، رینسم جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہو گیا، اس نے امریکہ جیسی سپر پاور کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ وہ چھوٹی سی عمر میں دنیا کا 7واں امیر ترین شخص بن گیا۔ اب ہم پابلو ایسکوبار کی لائف سٹوری کو نارکوس ویب سیریز سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی اور ویب سیریز کا ریویو چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں۔ کولمبیا لاطینی امریکہ ممالک میں رقبے کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے جہاں اسپینش لینگویج بولی جاتی ہے۔ ساؤتھ امریکہ میں داخل ہونے کے لیے کولمبیا کی اسٹریٹجک لوکیشن بہت اہمیت کی حامل ہے۔ نارکوس نہ صرف پابلو ایسکوبار کی زندگی پر مبنی ویب سیریز ہے بلکہ تاریخی لحاظ سے بھی بہت سے معاملات کا احاطہ کرتا ہے، جیسا کہ امریکہ کا ان ممالک میں انفلوئنس جہاں کمیونسٹ سوشل جسٹس کا نعرہ لگا کر مضبوط ہو رہے تھے۔ سوویت روس کمیونسٹوں کو نہ صرف مالی طور پر امداد کر رہا تھا۔ یہ سر جنگ کا زمانہ ہے جب ارجنٹینا، ویتنام اور چین جیسے ممالک میں انقلاب برپا ہو رہے تھے۔ امریکہ لاطینی امریکہ ممالک کا سرپنچ بن بیٹھا تھا اور ان کو آزاد تجارت کا چولا پہنانے میں مصروف تھا، جہاں اس کے لیے نہ صرف کمیونسٹ خطرہ تھے بلکہ ڈرگ ٹریفکرز کی بڑھتی ہوئی طاقت جس نے لوگوں کو کوکین، میریجوانا، شراب جیسی منشیات کا عادی بنا کر زندگی جہنم بنا دی تھی۔ نارکوس ایک اسپینش سلینگ ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جو غیر قانونی طور پر منشیات کا دھندا کرتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب چلی کے جنرل پینوشے نے 1973 میں ڈرگ ٹریفکرز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تو ایک شخص مٹائے مرونو عرف کاکروچ زندہ بچ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہولوکاسٹ ہوگی تو کاکروچ ہی زندہ بچیں گے۔ مٹائے مرونو چلی سے بھاگ کر کولمبیا پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے پاس ایک ایسی پروڈکٹ تھی جو آنے والے وقتوں میں کولمبیا اور امریکہ کا سیاسی اور معاشی طور پر نقشہ بدلنے والی تھی، یعنی کوکین۔ چوہوں پر ایک تجربہ کیا گیا جہاں ایک طرف خوراک اور پانی رکھا گیا اور دوسری طرف کوکین۔ چوہوں نے کوکین کا انتخاب کیا کیونکہ وقتی طور پر اس کا نشہ ایسا تھا جو ذہن کو مسحور کر دے، اور یہ بات انسان پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ کولمبیا کا دوسرا بڑا شہر میڈیلین، جہاں پابلو ایسکوبار نے اپنی منشیات کی تنظیم میڈیلین کارٹل شروع کی، وہاں اس نے آدھی سے زیادہ پولیس کو رشوت دے کر خرید لیا تھا جو انہیں حکومت اور ڈرگز انفورسمنٹ ایجنسی کی منشیات کا دھندا کرنے والوں کے خلاف ہر لائے عمل کی بروقت اور فوری اطلاع دیتے تھے۔ یہ سین جہاں دیکھنے والوں کے لیے بہت انسپائرنگ لگتا ہے، وہاں ہمیں خبردار بھی کرتا ہے کہ ایک ڈرگ ٹریفکر حکومتی مشینری میں کام کرنے والے لوگوں کے کام، نام اور رینک کی اتنی معلومات رکھتا ہے جنہیں ان کے گھر کے پتہ اور فیملی بارے میں اچھی طرح معلوم ہے۔ یہ اسٹرانگ انفارمیشن نیٹ ورک جس نے پابلو ایسکوبار کو دنیا کا سب سے امیر ترین ڈرگ لارڈ بنا دیا، جس نے ڈاس کے کرنل ہریرا کو دھمکی دے کر کہا، میں زندگی جینے کے لیے سودا کرتا ہوں، یا تو پیسہ لے کر میرے لیے کام کرو یا موت قبول کرو۔ کاکروچ اور پابلو میں ڈیل فائنل ہوتی ہے۔ کاکروچ کیمیکل پروڈکشن کا کام سنبھالے گا کیونکہ اس کے پاس اپنی کوکین بنانے کی لیبز تھیں، جہاں پابلو اور اس کا کزن گستاوو کوکین امریکہ کی ریاست میامی اسمگل کریں گے۔ کاکروچ پابلو کو اپنی لیب دکھاتا ہے جہاں پتوں کو کرش کر کے مختلف کیمیکل پروسیس سے گزار کر پاؤڈر میں تبدیل کیا جاتا تھا۔ پابلو کیوکا سے 60 کلو کوکین خریدتا ہے اور فی گرام کا منافع $9 تھا، اور 60 کلو کوکین کا مطلب $5,40,000۔ 3 گاڑیاں ارینج کی جاتی ہیں جن کے ہر ٹائر میں 5 کلو کوکین چھپائی جاتی ہیں۔ پابلو کی طرح اس کی ماں بھی شاطر تھی۔ گستاوو کبھی امریکہ گیا تھا۔ گستاوو کا دوست لائن جس نے امریکہ میں اپنا بچپن گزارا تھا، پابلو کی ماں نے اس کو جیکٹ بنا کر دی تاکہ وہ کوکین امریکہ بھیجی جا سکے۔ کارلوس لیڈر جس نے پابلو کی جانب سے بھیجی گئی کوکین امریکہ میں انجیکٹ کرنے میں مدد دی۔ پابلو نے کوکین چاولوں، آلوؤں، مچھلی، پھولوں، کافی میں رکھ کر اللیگل چیز کو لیگل بنا کر ڈرگز برآمد کی۔ اس وقت کولمبیا امریکہ کو زرعی خام مال برآمد کرنے والا ملک تھا۔ پابلو ایسکوبار کو زیادہ وقت نہیں لگا امریکہ کی ریاست میامی کے لوگوں کو کوکین کا عادی بنانے کے لیے۔ جیسے ہی ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں آئی، بیچنے والے آئے،
پیسہ آیا جو اپنے ساتھ قتل اور دہشت گردی بھی لایا، جس نے پابلو کو تھوڑے ہی عرصے میں دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک بنا دیا۔ لیکن اس کے ساتھ امریکہ کے ملینز آف ڈالرز کولمبیا ایکسپورٹ ہونے لگے، تو امریکہ کی ڈرگز انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن DEA حرکت میں آ گئی، تو انہوں نے اپنے خاص ایجنٹ پینیا اور سٹیو مرفی کو کام پر لگا دیا تاکہ ڈرگ ڈیلرز کی کمر توڑی جا سکے۔ ایک دفعہ جب کولمبیا کی پولیس نے ڈاس کے پیبلو کی 390 کلو کوکین ضائع کر دی، یہ کہہ کر کہ وہ جس رقم کے مستحق ہیں انہیں وہ نہیں ملی، چونکہ ڈاس کا افسر کرنل ہیرا پابلو کے لیے کام کرتا تھا۔ پابلو پر مقدمہ چلا، لیکن منشیات کی فروخت کرنے کے سلسلے میں پابلو کی ایک تصویر ان کے ریکارڈ میں آ گئی، جو آنے والے وقت میں کولمبیا کا منظر بہت دہشتناک بنانے والی تھی۔ پابلو کو غداری برداشت نہیں تھی۔ پہلے اس نے زرمان زپاٹا کو اپنے ساتھی کوکا کے ہاتھوں مروا دیا۔ اس کے بعد کاکروچ یعنی موٹائے مرینو، جس نے پابلو کو یہ بات باور کرائی کہ تم زیادہ اچھلو مت، یہ لیبز جہاں کوکین کی کیمیکل پروڈکشن ہوتی ہے وہ میری ہیں۔ یہ بات پابلو کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ میامی کے بزنس مین صدر رونالڈ ریگن سے ملتے ہیں۔ انہیں اس بات کا خطرہ لاحق تھا کہ کہیں نارکو کمپنی دوسرے بزنسز کو ختم ہی نہ کر دے۔ جب امریکہ میں لوگوں کے پاس منشیات کا پیسہ آیا تو قتل عام معمول کی بات بن گئی۔ پریگننٹ عورتوں تک کو استعمال کیا گیا، پولیس اور بچے بھی شکار ہوئے۔ اب امریکی حکومت کو سخت قدم اٹھانا ہی تھا۔ نینسی کا پیغام اس ڈاکومنٹری کی مارل سٹوری کہی جا سکتی ہے۔ میرے نوجوان دوستوں، زندگی بہت بڑی نعمت ہے، تو اپنی آنکھیں کھولو اور ان خوبصورت رنگوں کا نظارہ کرو۔ جب بات آتی ہے منشیات اور شراب کی تو انکار کرو۔ ایجنٹ مرفی، جس نے پابلو جیسے منشیات فروش کی سلطنت گرانے میں اہم کردار ادا کیا، جب پابلو کا خاص آدمی پوائزن DAS کے کرنل کاریلو کے ہاتھوں مارا گیا تو DEA ایجنٹس بھی پابلو کے نظروں میں آ گئے۔ پیبلو ایسکوبار کے پاس دولت کے انبار لگ رہے تھے۔ اس کے پاس عالیشان گھر، کشتیاں، اپارٹمنٹس، جہاز، گاڑیوں کی ریل پیل تھی۔ اتنا پیسہ تھا کہ نہ تو وہ منی لانڈرنگ کر سکتے تھے اور نہ ہی کولمبیا میں بینک میں جمع کروا سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے پیسے کو زمین میں دبانا شروع کر دیا۔ دولت پیبلو کی زندگی میں دشمن بھی لے آئی۔ 20ویں صدی میں دو نظریات، کمیونزم اور سرمایہ داری کے درمیان ہونے والی جنگوں کی صدی ہے، جس میں کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے۔ کولمبیا میں بھی M19 کمیونسٹ گروپ کام کرتا تھا۔ یہ کمیونسٹ گوریلا گروپ کالج کے طالب علموں، دانشوروں اور تاریخ کے پروفیسرز پر مشتمل تھا، لیکن وہ کارل مارکس کے سماجی برابری اور دولت کی منصفانہ تقسیم کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ M19 گروپ سے دو غلطیاں ہوئی۔ ایک تو انہوں نے ڈرگ ڈیلر پیبلو کو کڈنیپ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے سائمن بولیوار کی تلوار چرائی اور وہاں ایک نوٹ بھی چھوڑ دیا، جس سے وہ DEA اور کولمبین حکومت کی نظروں میں آ گئے۔ یہی چیز آگے کہانی میں ٹوسٹ بننے والی تھی۔ وہ سائمن بولیوار جس نے کولمبیا کو ہسپانوی سلطنت سے آزادی دلوائی تھی۔ ایک بات تو یقینی ہے، جب کسی کے پاس بے انتہا دولت آتی ہے تو وہ پیسہ چھپائے چھپ نہیں سکتا۔ پیبلو ایسکوبار نے بھی پولیٹکس میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی دولت کا ایک کثیر حصہ غریبوں کو دیا تھا، ان کے لیے ہسپتال، سکول، سپورٹس گراؤنڈز بنا کر غربا کا دل جیت لیا تھا۔ ایک جرنلسٹ ولیریا ویلز نے پیبلو کو پیسہ دی رابن ہوڈ کا خطاب دیا تھا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جرنلسٹ کس طرح ایک شخص کو ہیرو بنا سکتا ہے۔ ان لوگوں کی تعریف کے گن گائیں گے جو ان کو پیسہ کھلاتے ہیں۔ یہی بکاؤ صحافی پاکستانی سیاست کے منظرنامے پر بھی سرگرم ہیں۔ ولیریا نے باتوں ہی باتوں میں پیبلو کو صدر کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا تھا۔ یہاں پیبلو نے ایک خاص بات کی کہ کولمبیا کو جن لوگوں نے دہائیوں تک لیڈ کیا ہے وہ سب امیر لوگ تھے۔ اس سیاسی نظام کو کسی کو اوپر نہیں آنے دیا۔ جو ان کے سیاسی مفادات سے تضادات رکھتا ہو، انہوں نے اپنی قسمت غریبوں کا استحصال کر کے بنائی ہے۔ کمیونسٹ گروپ نے اوچوا برادرز کی بہن مارٹا اوچوا کو کڈنیپ کر لیا تھا۔ سارے ڈرگ لارڈ ہوٹل لاس مارگریٹاز میں اکٹھے ہوتے ہیں اور پیبلو اپنے آپ کو نارکوس کا لیڈر ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ پیبلو کہتا ہے کہ ہم ایک تنظیم بناتے ہیں جس کا نام ہوگا ڈیتھ ٹو کڈنیپرز، یعنی اغوا کرنے والوں کی موت۔ میں کڈنیپنگ کو روکوں گا، مارٹا اوچوا کو اس کے خاندان کو واپس لوٹاؤں گا، لیکن بدلے میں تم میرے اخراجات اٹھاؤ گے۔
پیبلو نے کمیونسٹ گروپ M19 کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ ہسٹری پروفیسر ٹورس جو M19 کو لیڈ کرتا تھا، پیبلو نے اس کو گرفتار کر لیا۔ یہ صرف پیبلو ہی کر سکتا تھا کیونکہ اس وقت کمیونسٹ بہت متحد اور منظم تھے، اپنی کارروائیاں خفیہ رکھتے تھے۔ لیکن جب ڈون پیبلو کو ٹورس نے سائمن بولیوار کی تلوار دی تو پیبلو نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اور تمہاری فیملی کو کچھ نہیں ہوگا، اور آج سے ہم مل کر کام کریں گے۔ کمیونسٹ گروپ اور ڈرگ لارڈ ڈون پیبلو کا یہ اتحاد کولمبین تاریخ میں دہشت ناک بننے والا تھا۔ اب ایک منشیات فروش کولمبیا کو چند سری امراء اور موروثی سیاستدانوں سے آزاد کروانے چلا تھا۔ پیبلو نے ایئرپورٹ تفتیشی ٹیم کو خرید لیا تھا۔ جیسے ہی کوئی خفیہ بندہ ملک میں داخل ہوتا، اس کی رپورٹ پیبلو تک پہنچ جاتی تھی، جیسا کہ DEA ایجنٹ سٹیو مرفی کے ساتھ ہوا۔ لیکن وہ کسی بھی DEA ایجنٹ کو مار نہیں سکتے تھے۔ اس کی وجہ تھی کیکی کو ڈرگ ڈیلرز نے مار دیا تھا، لیکن انکل سیم کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی ایجنسی کے بندے کو کوئی ہاتھ لگائے؟ انکل سیم کو DEA کی ایک بلی کو بھی انصاف دلانے کے لیے کوشاں تھے۔ ولیریا نے پیبلو کو مشورہ دیا کہ تمہیں ایک پارٹی کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ایک اچھی سیاسی کمپین جو تمہیں لوگوں میں اچھی طرح امیج کے ساتھ تمہارے سیاسی نظریات کو متعارف کروائے۔ پیبلو کو صدر بننے سے کوئی کیسے روک سکتا تھا؟ وہ تو اخبار، ٹی وی چینلز، حتیٰ کہ پارٹی کے تمام ارکان کو اپنے اشارے پر نچا سکتا تھا۔ پیبلو نے اپنی سیاسی کمپین کا آغاز کر دیا تھا۔ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا ملے گا، جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سکولز ہوں گے۔ اس نے کہا کہ یہ جنگ آج سے ہی شروع ہوتی ہے۔ طاقت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ غریبوں کو لوٹا جائے۔ مجھے آپ اپنا دوست سمجھیے، وہ دوست جو ہمیشہ کام آتا ہے۔ گستاوو نے کہا کہ تم یہ سیاست چھوڑو اور اپنے کاروبار پر دھیان دو۔ پیبلو کی لڑائی اولیگارچز یعنی چند سری کے خلاف تھی جو ہمیشہ سے حکومت کرتے آئے تھے۔ لیکن ایک بات حیرت انگیز ہے کہ ایک ڈرگ لارڈ کا حکومتی مشینری کے ملازمین پر اتنا دباؤ کہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہوتا تھا، یا ان کی اور ان کی فیملی کی موت تھی یا پیبلو سے رشوت۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ وہ ہی جیتنے والا تھا، لیکن DEA کی راہ میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ پیبلو کو ڈرگ ٹریفکر کس طرح ثابت کیا جا سکے۔ لیکن انہیں کوئی ایسا ثبوت یا ایسا بندہ چاہیے تھا جو یہ بات کر سکے۔ یہ معاملہ سوارز کے ہاتھوں میں تھا۔ جب پیبلو 1976 میں ڈرگ ٹریفکنگ کے کیس میں گرفتار ہوا تھا تو وہ سارجنٹ جس کے پاس ریکارڈ موجود تھا، DEA ایجنٹ اس تک پہنچ چکے تھے، لیکن وہ سارجنٹ کیسے زندہ بچ سکتا تھا؟ آخرکار وہ پیبلو کے صدر بننے کی راہ میں رکاوٹ تھا، لیکن ثبوت ان کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ جو بات پہلے DEA جانتی تھی اب وہ پورے ملک کو پتہ لگنے والی تھی۔ انہوں نے پیبلو کو جیتنے دیا اور صحیح وقت کا انتظار کرنے لگے۔ وہ صحافی جس نے پیبلو کی گرفتاری کی خبر بریک کی اور جج جس نے اریسٹ وارنٹ پر مہر لگائی تھی، وہ بھی مار دیے گئے۔ لیکن DEA ایجنٹ پینیا اور مرفی نے اس فوٹوگرافر سے تصویروں کے نیگیٹوز حاصل کر لیے تھے۔ پارٹی کے امیدوار ہائرو اورتیگا نے اکثریتی ووٹوں کے ساتھ کانگریس کی سیٹ جیتی، لیکن اس کا متبادل امیدوار چونکہ پیبلو تھا۔ آئرو نے کہا کہ میری صحت اور دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں اس سیٹ سے دستبردار ہو کر پیبلو کے حق میں ووٹ دیتا ہوں۔ پیبلو چونکہ عوام کی آواز ہے، وہ ہماری پارٹی کے سیاسی نظریات اس طرح ہی آگے لے کر چلے گا۔ منسٹر آف جسٹس روڈریگو بونیلا نے بڑا سخت رویہ اختیار کیا کہ ایک ڈرگ ٹریفکر کانگریس تک کیسے پہنچ گیا، ہم اس کے لیے شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ اس نے پیبلو کی وہ تصویر دکھائی اور کانگریس کو بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح وہ ٹیکسی کمپنی جس کے ذریعے تم منشیات سپلائی کرتے تھے اور اپنی قسمت بنائی۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تم کانگریس کی سیٹ سے استعفیٰ دو۔ یہ بات پیبلو کو بے عزتی اور غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ روڈریگو نے ہر موقع پر پیبلو کو بے عزت کیا۔ اس نے ہال آف ریپریزنٹیٹیوز میں کہا کہ ہم قطعاً برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی منشیات کا دھندا کرنے والا اس ملک کا صدر ہو۔ ہم ہر اس شخص کو ماریں گے جو یہ کام کرتا ہو۔ اس بیان سے روڈریگو لارا ایک اچھا سیاسی فگر تو بن گیا تھا، لیکن اس نے پیبلو کو گینگسٹر بنا دیا۔ پیبلو نے ایوان نمائندگان سے استعفیٰ دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن طاقتور لوگوں نے مجھے چپ کروانے کی سازش رچی۔ چونکہ میرا خواب اب چکنا چور ہو چکا ہے، لیکن انہیں اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لہذا پیبلو نے روڈریگو لارا کو مروا دیا۔
سب جانتے تھے کہ روڈریگو لارا کو کس نے مروایا۔ ایک اہم سیاسی ورکر کو ختم کروانے کے بعد پابلو وانٹڈ کرمنل بن چکا تھا۔ کولمبین حکومت امریکہ کے ساتھ مل کر ایکسٹراڈیشن قانون پاس کرتے ہیں، یعنی جو شخص منشیات کے دھندے میں ملوث ہے وہ تفتیش کے لیے امریکی جیل میں سڑے گا۔ پابلو اسکوبار پوری امریکی حکومت کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ختم کرنے کے لیے پیسہ، آدمی اور ہتھیار مہیا کریں گے، لیکن پابلو کو یہ بات قبول نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ امریکی جیل میں سڑنے سے بہتر ہے کہ میری قبر کولمبیا میں بنائی جائے۔ ایسکوبار کے پاس بہت کچھ تھا، کولمبیا میں خون کی ندیاں بہانے کو۔ سب ڈرگ ڈیلرز نے اپنے مشترکہ دشمن امریکہ کے خلاف ایک تنظیم ایکسٹراڈائٹیبلز بنائی۔ انہوں نے اپنے طریقے سے کولمبین حکومت کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کی کہ اگر ہم غلط کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہاں نپٹا جائے، ان گرنگوز کے ہاتھوں مرنا ہمیں قبول نہیں۔ گاچا، اوچوا برادرز، پابلو اسکوبار جیسے ڈرگ لارڈز اس جنگ کو لڑنے کے لیے متحد ہو چکے تھے۔ آنے والے الیکشن میں ایکسٹراڈیشن سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ نارکوس جن امیدواروں کو خرید سکتے تھے، بھاری قیمت دے کر انہوں نے خرید لیا۔ جو ڈر سکتے تھے انہوں نے ڈرایا، لیکن لوئس کارلوس گلان ان میں سے نہیں تھا جو ڈر جائے یا خریدا جا سکے۔ گویریا نے کہا کہ اگر آپ ایکسٹراڈیشن کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کی حیثیت محض ایک پپٹ کی ہوگی۔ ہمیں امریکی حکومت سے ہٹ کر اس مسئلے کو دیکھنا ہوگا، لیکن کارلوس گلان کہاں ماننے والا تھا۔ پابلو نے ججز تک خطوط بھیجے، اگر آپ ایکسٹراڈیشن پر سائن کرتے ہیں تو اس کا ایکسٹراڈائٹیبلز جواب دے گی۔ لیکن جج بھی ضدی تھے، انہوں نے بھی پابلو کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ پابلو اپنی تلوار کے ساتھ ججوں کا گلا کاٹنے کو تیار بیٹھا تھا۔ جو لوگ گراؤنڈ ریالٹی سے دور تھے انہیں لگتا تھا کہ کمیونسٹ اصل مسئلہ ہے، لیکن ایجنٹ پینیا نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اصل مسئلہ یہ نارکو ڈرگ ٹریفکرز ہیں جو منشیات امریکہ بھیجتے ہیں۔ ایجنٹ پینیا نے جنرل جارامیلو سے پابلو اسکوبار کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے ہوریشیو کاریلو کا نام تجویز کیا۔ پابلو کے گھر پر ریڈ پڑتی ہے، گستاوو سارے ڈاکومنٹس جلا دیتا ہے، لیکن ایک پتہ ملتا ہے۔ ریڈ کرنے پر انہیں پابلو کا اکاؤنٹنٹ بلیک بیئرڈ ملتا ہے۔ اس نے اس پوری کوکین سلطنت کی کہانی بتائی تو پتہ چلا کہ پابلو $60 ملین ایک دن کا کما رہا تھا۔ پیلس آف جسٹس میں پورا ایک کمرہ تھا جو پابلو کے خلاف ثبوتوں سے بھرا ہوا تھا۔ DEA ایجنٹ ایک ڈرگ ڈیلر بیری سیل کو گرفتار کرتے ہیں۔ وہ انکشاف کرتا ہے کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک اہم چیز دکھاؤں گا۔ اس نے ایک تصویر دکھائی جس میں پابلو اسکوبار نکاراگوا گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کولمبین کوکین پہلے نکاراگوا لائی جاتی تھی، پھر وہاں سے US بھیجی جاتی تھی۔ نکاراگوا ایک کمیونسٹ حکومت کے دوبارہ چلائی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ نارکو کمیونسٹ تعلقات ہوتے ہیں۔ اب امریکہ ہر چیز طے و تیک کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، اور یہ معاملہ 500 ٹن کوکین کا تھا جو امریکہ نکاراگوا سے بھیجی جا رہی تھی۔ اب بیری سیل بھی پابلو کے ہاتھوں کہاں بچ سکتا تھا۔ امریکہ کی مدد کے ساتھ کولمبین حکومت نے اربوں ڈالرز کی کوکین لیبارٹری کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ نقصان نارکوس بھی برداشت کر رہے تھے۔ کارلوس لیڈر کو DAS نے گرفتار کر لیا تھا۔ لیڈر کو امریکی فیڈرل کورٹ نے 135 سال کی قید سنا دی تھی۔ اب نارکوس نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ پابلو اسکوبار نے کمیونسٹ گوریلا وارفیئر M19 کے لیڈر ٹورس سے ہاتھ ملا لیے تھے اور اسے $2 ملین امریکی دیے۔ پابلو نے M19 کو رقم دی اور کمیونسٹ پیلس آف جسٹس پر چڑھ دوڑے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کو یرغمال بنا کر اپنی مانگیں رکھ دیں، یعنی دولت کی مساوی تقسیم، انصاف اور ظلم و بربریت کو بند کیا جائے۔ ایک کمرہ جہاں 6 لاکھ پیجز پابلو کے خلاف ثبوت میں لکھے پڑے تھے M19 نے جلا دیے۔ پابلو کے خلاف کیس ایک راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ انقلابی ٹورس نے پابلو کے لیے اپنا کام کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ بڑے انقلاب کی راہ میں بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس نے سائمن بولیوار کی تلوار اور $2 ملین کیش دیا، لیکن ایک ڈرگ لارڈ اپنے خلاف ثبوتوں کو کہاں چھوڑنے والا تھا۔ لہٰذا پابلو نے ٹورس کی موت کے ساتھ کولمبیا میں کارل مارکس کو کتابوں تک محدود کر دیا۔ کارلوس لوئس گلان ایکسٹراڈیشن پر ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ایسے بہادر لوگ کم ہی جیتے ہیں۔ پابلو اسکوبار نے سپریم کورٹ کے بقیے ادھیڑ دیے تھے۔ وہ اتنا امیر ہو چکا تھا کہ اس نے حکومت کو آفرز دی کہ میں قومی قرضے کی رقم ادا کروں گا، لیکن اس کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے وہ بند کی جائے۔ کولمبیا نے ایمنسٹی کی آفر ٹھکرا دی۔
کارلوس گلان کے لیے موت کا پھندا تیار ہو چکا تھا۔ گلان نے کہا، "There will be a future"، لیکن وہ مستقبل کس کا تھا؟ یقیناً نارکوس کا۔ جو جینے کی آخری امید تھی وہ دم توڑ چکی تھی۔ کوئی بھی دور دور تک نارکوس کے خلاف جنگ کرنے والا لیڈر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کارلوس گلان نہ صرف ملک میں امن چاہتا تھا بلکہ اس نے لوگوں کو نارکوس کے خطرے کے بارے میں آگاہ کیا۔ ڈاکٹر سیزر گویریا کو لوگوں کی امنگیں اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے صدر منتخب کیا گیا۔ ڈاکٹر گویریا کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا، ایک تو یہ کہ اگر وہ ایکسٹریڈیشن کے حق میں بولتا تو نارکوس جنگ کا اعلان کر دیتے، اگر وہ ایکسٹریڈیشن کی مخالفت کرتا تو کولمبیا ایک نارکو اسٹیٹ بن جاتی۔ نہ ہی وہ امریکہ کو ان اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت دینا چاہتا تھا اور نہ ہی ڈرگ ڈیلرز کو کھل کر حکومت کرنے دینا چاہتا تھا۔ نارکوس، جن کا گلان کے ہوتے ہوئے کولمبیا میں کوئی مستقبل نہیں تھا، وہ ملک سے بھاگ کر چلے گئے تھے۔ جب پیبلو نے اپنے راستے میں سب سے بڑے خطرے کو ہٹا دیا تو اب وہ اپنے ملک واپس جا رہے تھے۔ پاناما میں مینوئل نوریگا کی حکومت تھی، اس کے لیے سب کچھ پیسہ تھا۔ مینوئل نوریگا نے جہاں کمیونسٹوں کی کمر توڑنے کے لیے امریکہ کی مدد کی، وہاں کمیونسٹوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملائے اور پیبلو جیسے ڈرگ ڈیلر کے ساتھ بھی اس کے گہرے مراسم تھے۔ پیبلو نے اپنے وکیل فرنانڈو ڈیوک سے کہا کہ آپ گویریا سے کنفرم کریں کہ ایکسٹریڈیشن کے معاملے میں اس کی پوزیشن کیا ہے۔ گستاوو کے اوچوا برادرز کی بہن کے ساتھ جسمانی تعلقات تھے۔ پیبلو کے وکیل نے سیزر گویریا کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ امریکہ کے ہاتھوں اس طرح ہی پپیٹ بنے رہے تو آپ کا انجام بھی لوئس گلان جیسا ہوگا۔ ڈرگز اینٹی اسکواڈ کے کرنل کاریلو کے لیے ڈان پابلو ایک گول بن چکا تھا۔ اس نے پیبلو کو وائٹ ٹیپ کے ذریعے ٹریک کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ڈی اے ایس کام کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کون سا سپاہی پابلو کے لیے کام کر رہا ہے۔ میڈلین میں ڈان پابلو نے ہر بچے کے ہاتھ میں گن تھما دی تھی۔ پیبلو نے کرنل کو $6 ملین کی پیشکش کی لیکن اس نے ٹھکرا دی۔ وہ داد کا مستحق تھا جو ڈرا نہیں، بکا نہیں۔ اسے اب ایک ایسی فوج کی ضرورت تھی جس میں ہر شخص کرپٹ نہ ہو۔ حکومت نے اسے ہر چیز مہیا کرنے کی ٹھان لی۔ دوسری جانب پیبلو کے سپاہی بھی بیرونی اسلحہ، بندوقوں، راکٹس اور حتیٰ کہ گرینیڈ کے ساتھ تیار بیٹھے تھے۔ ہر طرف خوف کی فضا تھی جس میں کولمبین عوام پسنے والی تھی۔ M19 کمیونسٹ گوریلا گروپ میں الیسا جیسے لوگ بھی تھے جو کمیونزم کی اصل تصویر اور صحیح مقاصد سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے، جن کی جنگ غربت، کرپشن، ناانصافی اور لالچ کے خلاف تھی۔ لیکن امریکن بھی کہاں ایسے لوگوں کو برداشت کر سکتے تھے۔ ڈان پابلو نے کرنل کاریلو پر اساسینیشن اٹیمپٹ کی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ گیا، لیکن اس کا ایک اہم آدمی گارسیا مارا گیا۔ اب صدر گویریا کو فیصلہ کرنا تھا کہ اسے کیا چاہیے، موت یا پیبلو کے ساتھ ہاتھ ملانا۔ لیکن اس نے ایک سخت فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ خدا نے ہمارے ملک کو بہت خوبصورت بنایا ہے، لیکن چند ملک عناصر دشمنوں نے ہماری زمین پر تشدد اور خوف کو پھیلا دیا ہے۔ عن قریب یہ لوگ انصاف کے کٹہرے میں ہوں گے۔ کارلوس گلان کا مشن زندہ رہے گا اور ہم ایکسٹراڈائٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور ہم اس مشکل وقت میں کولمبین عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل ان خوف کے بادلوں کو توڑ کر سنہرا اور روشن ہوگا۔ دوسری جانب نارکوس کے گرینیڈ بھی کولمبین حکومت کا جذبہ توڑنے کے لیے تیار تھے۔ جنگ اب شروع ہو چکی تھی۔ اسٹیو مرفی الیسا کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ پیلس آف جسٹس میں جو کچھ ہوا وہ ان کی پیبلو کو پکڑنے میں مدد کر سکتی تھی، لیکن وہ تھی تو ایک کمیونسٹ۔ اگر وہ اسے بچاتے تو وہ غدار کہلاتے، لیکن اس نے انہیں بچایا اور محفوظ جگہ پر پہنچا دیا۔ صدر کے عہدے کے امیدوار ڈاکٹر گویریا چونکہ امریکی ایجنسیوں کے لیے اہم تھا تاکہ کولمبیا سے جو منشیات امریکہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اس نیٹ ورک کو توڑا جائے، اس لیے انہوں نے پریزیڈنشل کمپین کے لیے تمام وسائل مہیا کرنے کا اعلان کیا۔ ایکسٹراڈیشن پر گویریا کا موقف بڑا سخت تھا، لہٰذا ان کا اگلا ٹارگٹ وہ تھا۔ نیواگانتے ایک ڈرگ لارڈ گاچا کا بڑا اہم آدمی تھا جس نے سالوں تک اس کے لیے کام کیا۔ اس نے بھاری قیمت پر گاچا کا سودا ڈی اے ایس اور ڈی ای اے کے ساتھ کیا۔ ایجنٹ اسٹیو مرفی نے کھوج لگا لیا تھا کہ نارکوس ڈاکٹر گویریا کو مارنے والے تھے۔ یہ کام کرنے کے لیے پیبلو کے پاس ایک خاص آدمی تھا،
ہائمی کو پابلو نے اپنی فیملی کا حصہ بنا لیا تھا۔ پابلو کے پاس ایک اسپینیارڈ نامی شخص تھا جو بم بنانے کا ماہر تھا، جس کا مقصد ہی اہم شخصیات کا قتل کرنا تھا۔ وہ ایک تنظیم ETA کے ساتھ منسلک تھا، جنہوں نے اسپین کے وزیر اعظم لوئس بلانکو کو بم دھماکے میں اڑایا تھا۔ پابلو ہمیشہ اہم لوگوں کو ہی ہائر کرتا تھا، اور گویریا کو بم دھماکے میں اڑانے کے لیے اسپینیارڈ بیسٹ آدمی تھا۔ 15 دسمبر 1999 کو کرنل کارلوس اور اس کے آدمی گاچا کے ٹھکانے تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں ایک ڈرگ لارڈ گاچا اپنے اختتام تک پہنچ جاتا ہے، اور دوسری جانب پابلو کے آدمی ہائمی کی کالی جانے والی فلائٹ کی ٹکٹ بک ہوتی ہے۔ پابلو اس کو بے انتہا دولت کا وعدہ کرتا ہے جب اس کا کام ہو جائے۔ اسٹیو مرفی کہتا ہے، ڈاکٹر گویریا، آپ فلائٹ پر سفر نہیں کر سکتے، ایک بم آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک بریف کیس تھماتے ہوئے پابلو کا آدمی ہائمی سے بولتا ہے کہ تمہیں صرف ڈاکٹر گویریا کی باتیں ریکارڈ کرنی ہیں، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس بریف کیس میں کیا ہے۔ بالآخر وہ اسے منا لیتا ہے، لیکن جیسے ہی ہائمی بٹن پریس کرتا ہے اور پورا جہاز ایک دم سے پیسنجر سمیت راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یہ اسٹیو مرفی ہی تھا جس کی کوشش نے ڈاکٹر گویریا کو مرنے سے بچا لیا، جو آنے والے وقتوں میں ڈرگ ڈیلرز کے دوارا پھیلائی گئی خوف کی فضا کو کم کرنے والا تھا۔ یہ ایویانکا ایئر لائنز فلائٹ 727 تھی، جس میں صدر کے امیدوار گویریا تو بچ گئے، لیکن 107 بے گناہ انسان مارے گئے۔ پیسہ رابن ہوڈ اب دہشت گرد بن چکا تھا۔ کولمبیا میں پابلو اسکوبار لوگوں کے لیے بھگوان تھا، جو عوام کو منشیات اور دہشت گردی جیسی چیزوں میں ہزاروں لوگوں کے لیے لقمہ اجل بن چکا تھا۔ چونکہ وہ اس کی اصلیت نہیں جانتے تھے، اس کے لیے کوئی بھی پابلو کے خلاف بولنے کو تیار نہیں تھا۔ ان سارے بلنڈرز کے بعد پابلو اور اس کی فیملی کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے خلاف ہر ثبوت کو مٹانا چاہتا تھا، لیکن اس نے ہائمی کی بیوی کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس ایئر پلین کریش کے بعد اب لوگوں کے لیے ڈاکٹر گویریا کو سپورٹ کرنے لگے تھے، جو کچھ ایکسٹراڈیشن اور منشیات فروشوں کے خاتمے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ اسکوبار کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ان سب کی سب سے بڑی ترجیح تھی، لیکن اس نے یہ اپنے بل بوتے پر کرنے کا فیصلہ کیا۔ نارکوس بھی گرنگو یعنی امریکنز کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہماری زمین پر آئیں، ہماری کالز ریکارڈ کریں، حتیٰ کہ انہوں نے اور بھی زیادہ وسائل دینے کی حامی بھری۔ لیکن گویریا نے بھی بڑی عمدہ اسٹیٹمنٹ دی۔ اس نے کہا کہ پچھلے سال امریکی عوام نے 660 ٹن کوکین استعمال کی، اچھا یہی ہوگا کہ آپ لوگ اپنی زمین پر توجہ دیں۔ پابلو نے نارکو دہشت گردی کو ایک الگ ہی مقام پر پہنچا دیا تھا۔ میڈلین کارٹل صرف اکیلی اس دھندے میں ملوث نہیں تھی، بلکہ پاچو ہریرا جیسے لوگ بھی تھے جنہوں نے پہلے اکٹھے کام کیا، لیکن جب پیسہ آیا تو تشدد کے ساتھ خون بھی بہا۔ جنگ ان کے کاروبار کے لیے خطرہ بن رہی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کاروبار ہم سب کے لیے ہے۔ سب سے پہلا کام ہم ایکسٹراڈیشن سے چھٹکارا پانا چاہیے، لیکن ایک لڑائی جو ان میں شروع ہوئی وہ یہ کہ امریکہ کی کون سی ریاست کس کے پاس ہوگی۔ پابلو نے پاچو سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے تمہیں مار دیا جائے۔ اب پابلو نے اپنے جیسے ڈرگ ڈیلر سے تعلقات بگاڑنے شروع کر دیے تھے، جس کا مطلب تھا اب اس کے نزدیک گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ پابلو کے لیے یہ کلنگ بومبنگز جنگ نہیں تھی، بلکہ نیگوسیشن ٹرمز آف کنڈیشنز تھی، تب تک جب وہ اس کے خلاف جوابی کارروائی چھوڑ نہ دیں اور امن قائم ہو جائے۔ گستاوو نے پابلو کو ایک صلاح دی کہ یہ سیاستدان ہوتے ہیں، یہ عوام کا نہیں سوچتے۔ اگر وہ مارے بھی جا رہے ہوں انہیں کوئی پرواہ نہیں، جب تک ان کی اپنی فیملی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو۔ لہٰذا انہوں نے سیاستدانوں اور دوسری کولمبیا کی اہم شخصیات کو کڈنیپ کرنے کا فیصلہ کیا۔ گویریا بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ جب حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے باس پابلو نے قیدیوں کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کیا، تو بڑی شخصیات نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ ہمیں اپنی اولاد اپنے گھر چاہیے، آپ کو اس کے لیے کوئی بھی ڈرگ ڈیلرز کی شرائط کیوں نہ ماننی پڑے۔ پابلو کے آدمیوں نے کولمبیا کے سابق صدر ڈاکٹر توربائی کی بیٹی دیانا توربائی نیوز رپورٹر کو اٹھا لیا۔ اب وہ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ پابلو نے اسے ایک انٹرویو ریکارڈ کرنے کا کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ حکومت کو بتایا جائے ہم ہاسٹیجز کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، لیکن گویریا حکومت انہیں قتل اور دہشت گردی پر مجبور کر رہی ہے۔ مس توربائی ایک اچھی رپورٹر تھی۔ کولمبیا میں اسے بہت پسند کیا جاتا تھا اور اس کی بات بہت اہمیت رکھتی تھی۔
اس نے انٹرویو میں گویریا کو پابلو کی طرف سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کم از کم اس کے ساتھ ایک مرتبہ بات چیت کو آگے بڑھائیں اور جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ پورا کیا جائے تاکہ قتل و غارت گری سے روکا جا سکے۔ یہ چیز پاکستان کے حالات سے بھی مطابقت رکھتی ہے، جہاں سیاسی ورکرز کے لیے عوام کی کوئی اہمیت نہیں، وہ محض بھیڑ بکریوں کا جھنڈ ہے جس کا جب چاہ استحصال کر لیا۔ پارا چنار، ماڈل ٹاؤن ایسے واقعات ہیں جہاں لوگ نہ صرف زخمی ہوئے بلکہ بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا، کسی پر بھی جھوٹے مقدمات بنا دیے گئے، لیکن جب نواز شریف جیسے سیاستدان لندن سے واپسی پر دوبارہ سیاست میں انٹر ہوتے ہیں تو تمام مقدمات ختم ہو جاتے ہیں۔ عوام کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں، بااثر شخصیات حالات کو اپنے مفادات کے لیے موڑ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر گویریا نے پابلو کے ساتھ نیگوسیشن کے لیے سرنڈر کر دیا تھا اور اس نے بھی تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ پابلو نے حامی جس نے بم سے جہاز اڑایا تھا اس کی بیوی کو مروا دیا۔ اب وہ اپنے لیے مخصوص جیل بنا رہا تھا جہاں وہ اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکے اور حکومتی مشینری کا کوئی کارندہ اس کے نزدیک تک نہ آ سکے۔ آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ ایک بڑے کریمنل کو پکڑ رہے ہوں اور ساتھ ہی آپ کو اس کے ساتھ نیگوسیشن پر مجبور ہونا پڑے؟ سرچ بلاک کے کرنل کارلوس اور اس کے ساتھی پابلو کے ساتھ لڑائی میں مار دیے گئے تھے۔ اس کی زندگی کا مقصد اب پابلو کی موت ہی تھی۔ ہاسٹیجز کو رہا کرنے سے پہلے اس کے راستے میں کچھ اور چیزیں تھیں جنہیں وہ حل کرنا چاہتا تھا۔ ڈون ایسکوبار نے ڈیانا توربائی سے کہا کہ میں کولمبیا کے لیے بہت اچھی چیزیں کرنے جا رہا تھا، لیکن جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں میں شیطان بن گیا ہوں۔ یہ صرف تمہارے والد جیسے سیاسی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ یہ اولیگارچس ہمیشہ سے آپ پر مسلط ہیں۔ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میڈلین کے ایک چھوٹے گھرانے میں پیدا ہونے والے شخص کو اب اس کے پاس زیادہ پیسہ اور ان سب سے زیادہ وہ ذہین ہے۔ صدر گویریا جو کچھ کر رہا تھا وہ پابلو کو سب پتہ تھا۔ اس نے ڈیانا سے بیان دلوایا کہ پابلو 2 مزید لوگوں کو رہا کرے گا اگر ڈاکٹر گویریا شفافیت کے ساتھ نیگوسیشن کو چلائے، اگر نہیں ہوگا تو وہ سب کو مار دے گا۔ کرنل کارلوس سگنل ٹریک کر کے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پابلو نے ڈیانا کو چھپا کر رکھا تھا۔ بدقسمتی سے ڈیانا توربائی کو بھی گولی لگ جاتی ہے۔ اس کی موت پر پورا ملک سوگوار ہوتا ہے۔ پابلو کا مقصد تھا کہ ایکسٹراڈیشن کا خاتمہ کیا جائے، لیکن امریکی حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ کولمبیا حکومت دباؤ میں آ کر یہ قبول کرے اور اپنی جیل نہ بنا لے، لیکن کولمبین حکومت امن خون خرابے سے بچنے کے لیے پابلو کی شرائط قبول کر لیں۔ سو طے یہ ہوا کہ پابلو اپنی جیل بنا لے گا اور پولیس 3 کلومیٹر کے دائرے کے اندر نہیں آئے گی۔ کارلوس بضد تھا کہ ہم پابلو کو ختم کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جائیں گے۔ اس نے جیل کا نقشہ تیار کروا لیا تھا جس میں بار، ٹیلیسکوپ، پول اور اس کی اپنی فیملی کے لیے گھر ہوتا۔ پابلو جس اپارٹمنٹ میں آرام کر رہا تھا وہاں دھماکہ ہوتا ہے، 800 پاؤنڈز ڈائنامائٹ۔ اس کو یہ بات سمجھ آئی کہ پولیس اس بم کا استعمال کیوں کرے گی جہاں دوسرے معصوموں کا بھی نقصان ہو۔ یہ میدان میں کوئی اور کھلاڑی آدم کا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جہاں کسی نے پابلو اور اس کی فیملی کے ساتھ حملہ کرنے کی جرات کی ہو۔ اوچوا برادرز کی بہن کے ساتھ گستاوو گویریا کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک دن جب وہ گستاوو سے ملنے جا رہی ہوتی ہے تو اوچوا اس کی اطلاع کرنل کارلوس تک پہنچا دیتے ہیں۔ کارلوس کہتا ہے اگر تم مجھے اپنا کزن دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن ایک ڈرگ ڈیلر کے لیے سب سے بڑی چیز وفاداری ہوتی ہے۔ گستاوو مر جاتا ہے لیکن اپنی وفاداری نہیں بیچتا۔ ولیریا ویلس پابلو کو بتاتی ہے کہ یہ اوچوا برادر سے جنہوں نے پیچو ہریرا کے ساتھ مل کر گستاوو کو قتل کروایا۔ ایک فٹ بال میچ میں میڈلین کارٹل کالی کارٹیل کے 14 آدمی کو مار دیتی ہے لیکن پاچو بچ گیا۔ کولمبین حکومت نے پابلو کے سامنے اور پابلو نے کولمبین حکومت کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا۔ پابلو نے اپنی شرائط منوا لی تھی، وہ انصاف کے سامنے جھک رہا تھا۔ شاید یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا۔ پابلو نے اپنی جیل کا نام لا کیتھیڈرل رکھا۔ حکومتی مشینری کا کوئی شخص بھی 2 میل کے اندر تک نہیں آ سکتا تھا جہاں اس نے اپنی آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے لڑکیاں بھی آتی تھیں۔ پابلو اپنی آٹو بایوگرافی لکھ رہا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے ہر طرف دشمن تھے۔ کالی کارٹیل کے ساتھ اس کے معاملات کچھ یوں تھے: ایسکوبار کے آدمی کاروبار میں جو لوگ نقصان کر رہے ہیں ان کے ساتھ لڑیں گے، لیکن دوسری تنظیموں کو جنگ کا ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اب کالی کارٹیل اور میڈلین کارٹل کے درمیان جنگ چھڑنے والی تھی۔
بگوٹا میں لوگ آخرکار اب خون خرابے سے نکل کر واپس اپنے معمولات زندگی کی طرف لوٹ رہے تھے۔ بچے اسکول جانے لگے تھے۔ پیبلو نے پیچو کو سبق سکھانے کے لیے اس کے 10 آدمیوں کو مار دیا۔ پیچو نے لاس اینجلس میں کاروبار کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایسکوبار کو $3 ملین کی آفر کی۔ پیبلو پہلے جہاں $250,000 جنگ کا ٹیکس وصول کر رہا تھا، اب اس نے $1 ملین کا مطالبہ کیا۔ اس نے پیچو کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ $30 ملین سے کم میں نہیں مانے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، 2 تنظیمیں امریکہ کی ریاست لاس اینجلس میں منشیات کا دھندا کرنے کے لیے معاملات طے کر رہی ہیں۔ جنگ یہ تھی کہ پیبلو نہیں چاہتا تھا کہ کالی کارٹیل بھی وہاں کاروبار کریں، لیکن اس نے راضی ہونے کے لیے $30 ملین مانگے۔ حکومت اور پیبلو میں معاملات طے پا چکے تھے تو سرچ بلاک کو ختم کر دیا گیا اور کرنل کارلوس کو اسپین ٹرانسفر کر دیا گیا۔ کوکین کی جنگ تو ابھی جاری تھی۔ پیبلو کا بزنس گیلیانو اور مونکاڈا سنبھالے ہوئے تھے۔ پیبلو جیت چکا تھا۔ پیبلو معلومات کی ترسیل کے لیے لو ٹیک کا استعمال کرتا تھا۔ ایجنٹ سٹیو مرفی نے ایک کبوتر کو مار گرایا جس پر لکھا تھا، پیسہ مال سرنگ کے ذریعے سے بھجوا دو۔ پیسہ کو DEA ایجنٹس پکڑتے ہیں، وہ ٹرک کے اندر ایک کیمرہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے ہی غیر قانونی کام ٹرک کے ذریعے سے ہونے لگے یا ایسی چیزیں جس سے لگے کہ پیبلو قانون کو توڑ رہا ہے، وہ بٹن دبائے اور تصویر کو کھینچ لے۔ لڑکیاں، رولٹ، کیسینو، سامان، حتیٰ کہ ججز بھی ٹرک کے ذریعے سے آ کر ملاقات کرتے تھے۔ نارکوس اور طوائفیں بھی آ کر ملاقات کرتے تھے۔ پیبلو یقیناً جیت گیا تھا۔ ڈاکٹر گویریا صرف امن چاہتا تھا۔ اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہاں کسینو ہے، سوئمنگ پولز ہیں، فٹ بال گراؤنڈز یا طوائفیں آتی ہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ پیبلو پہلے پورے کولمبیا کو لیڈ کر رہا تھا، اب وہ اپنی جیل میں بند تھا۔ پیبلو ایک وقت میں اتنا پیسہ بنا رہا تھا کہ اسے محفوظ کرنے کے لیے زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ اس کے اکاؤنٹنٹ کے پاس خزانوں کے جہاں چھپایا جاتا تھا اس کے نقشے تھے، لیکن ایک دن کسان نے اپنی زمین سے پیسہ نکالا جو ویلاسکو تک پہنچ گیا۔ وہ کسان گیلیانو اور مونکاڈا کے لیے کام کرتا تھا۔ یہ پیسہ اتنا تھا، یقیناً پیبلو کو غصہ آنا ایک فطری عمل تھا، لہٰذا اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو مار کر ان کے جسم کے ٹکڑے کروا کر آگ میں جلا دیا۔ یہ چیز اس کی زندگی میں طوفان برپا کرنے والی تھی۔ DEA تک بھی نیوگانتے کے ذریعے سے یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ ڈون پابلو نے گیلیانو اور مونکاڈا کو مار دیا۔ ایجنٹس کو چند ایویڈنس مل جاتے ہیں کہ دونوں لا کیتھیڈرل میں گئے تو تھے لیکن واپس نہیں آئے۔ اس کا مطلب تھا میڈلین کارٹل کے بیچ کھلبلی مچ چکی تھی۔ ہر طرف خبر پھیل جاتی ہے کہ ان دونوں کو پیبلو ایسکوبار نے اپنی جیل میں مار دیا ہے۔ CIA کولمبین حکومت پر دباؤ ڈال کر یہ خبر TV چینل اور اخبار میں بھی چھپوا دیتی ہے۔ وہ جنرل اریزا کو احکامات جاری کرتے ہیں کہ وہ جائیں اور ثبوت اکٹھے کریں۔ پیبلو بھی اپنے سکاریوز کو کہتا ہے، تم بھی اسلحہ نکالو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور DEA ایجنٹ سٹیو مرفی بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ کام پاچو ہریرا کرتا ہے۔ پیبلو کو بھی یہ ڈر تھا کہ اگر وہ پریزن سے باہر نکلتا ہے تو اسے مار دیا جائے گا۔ ایڈوارڈو سینڈوول وائس منسٹر موقع پر پہنچتا ہے تاکہ معاملات کو حل کیا جائے۔ وائس منسٹر اب اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے جا رہا تھا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ گیلیانو اور مونکاڈا کے کیس کے سلسلے میں آیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ عارضی طور پر پیبلو کو بوگوٹا شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پیبلو کو لگا کہ یہ جھوٹ ہے اور صدر گویریا اسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ اپنے شک میں صحیح تھا کہ امریکنز اسے کڈنیپ کر لیں گے اور ان کی جیل میں رہنا ہوگا۔ پیبلو ایسکوبار نے یہ آفر ٹھکرا دی۔ وائس منسٹر آف جسٹس ایک پولائٹ انویٹیشن لے کر ایک ڈرگ لارڈ کے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم یہیں رہ کر ٹیلی فون پر صدر گویریا اور میرے درمیان مسئلے کو حل کر سکتے ہو۔ ڈر کے مارے ایڈوارڈو کے ماتھے پر پسینہ نمایاں تھا۔ پیبلو نے کہا کہ گویریا سے بات کرو۔ اگر اس نے فوج کے دستے پریزن وال سے نہیں اٹھائے تو اس کے بہت بھیانک نتائج ہوں گے۔ گویریا نے فون کاٹ دیا۔ اس نے کہا کہ سینڈوول اگر مرتا ہے، اب ہمارے پاس موقع ہے، ہم ایسکوبار کو قابو کر سکتے ہیں۔ اس نے اسپیشل فورسز کو اندر جانے کا حکم دیا تاکہ یہ معاملہ جلد سے جلد اور ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، اور پابلو کو لگا کہ صدر نے ہم دونوں کو دھوکہ دیا ہے، لیکن ایڈوارڈو کو کوئی پرواہ نہیں تھی اگر اس کے بدلے ایسکوبار مارا جائے۔ کالی کارٹیل اور DEA بڑی بےتابی سے پیبلو ایسکوبار کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ پاچو ہریرا کے پاس ایک وائر ٹیپ تھی اور چند تصویریں تھیں جو سٹیو مرفی کا DEA کیریئر ختم کر سکتا تھا۔
یہ تصویریں ہاویئر پینیا کے ذریعے سے پاچو تک پہنچی تھی۔ پیبلو نے پیسہ لیا اور اپنے سکاریوز کے ساتھ فرار ہو گیا۔ فوج نے پریزن کو اڑا دیا اور ایڈوارڈو سینڈوول کو رہا کروا لیا۔ اس بار ایک بات تو طے تھی کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے والی ہے، لیکن اس دفعہ حالات الگ تھے۔ کوئی سمجھوتا، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، بلکہ وہ پیبلو ایسکوبار کو ختم کرنے والے تھے۔